عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج یہ 5واں باب ہے کتاب الطہارہ کا، جو ہم اور آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب المسح علی الخفین، یعنی موزوں پر مسح کرنے کے احکام و مسائل، موزوں پر، جرابوں پر مسح کرنے کے احکام و مسائل۔ ایسے اسی سے متصل ایسے یہ بھی آئے گا جو اور چیزوں پر مسح کیا جاتا ہے، مثلا العمامہ، لیکن وہ تمام چیزیں اسی میں داخل ہیں، موضوع کے تحت وہ آ جاتا ہے۔ اسے سب سے واضح چیز جس پر مسح کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یہی موزہ یا جراب۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کو کس باب کے بعد ذکر کیا؟ وضو۔ تو کیا مناسبت ہے دونوں میں؟ کیوں باب الوضو کے بعد باب المسح علی الخفین ذکر کیا؟ اس لیے جواب یہ ہے، اس لیے کہ موزوں پر مسح کرنے کا تعلق اعضائے عضو میں سے ایک عضو، یعنی جو دونوں قدمیں ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے، جو دھلا جاتا ہے، لیکن موزہ پہننے کی وجہ سے، اس کے شروط پورے کرنے کی وجہ سے صرف اسی پر مسح کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، تو اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس لیے اس کا تعلق وضو سے اس جانب سے ہے۔ قدموں کو دھلا جاتا ہے، لیکن موزہ پہن لیا تو دھلا نہیں جاتا، تو مسح کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور مسح جو عربی کا لفظ ہے باب المسح علی الخفین، مسح لغوی اس کا معنی کیا ہے؟ اردو میں بھی مسح ہم کرتے ہیں، لیکن دوسرا کیا لفظ ہے؟ پھیرنا۔ ہاں، تو لغوی معنی امرار الید علی الشیء، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، یہ لغت میں یہی معنی ہے مسح کا، کسی بھی چیز پر ہاتھ پھیرنا یہ مسح ہے۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ فقہی معنی کیا ہے؟ کہ دونوں ہاتھوں کو بھیگا کر کے، ہلکے سے پانی سے بھیگا کر کے دونوں جرابوں پر یا موزوں پر کیا پھیرنا، مسح کرنا۔ باب المسح علی الخفین، الخفین جو ہے بھائیو، الخفین یہ تثنیہ ہے، مفرد کیا ہے؟ مفرد اس کا کیا ہے؟ خف، اور مثنیٰ ہو گیا خفان، لیکن اعراب کی وجہ سے یہاں اس لیے کہ اس سے پہلے اعلی حرف جر آ گیا تو خفین ہو گیا۔ اس کا جمع کیا ہے؟ خفاف۔ الخف کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے جو دونوں پیروں پر، قدموں میں پہنا جاتا ہے، جو چمڑی کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ چمڑی کا ہوتا ہے، یہ اصل معنی ہے۔ تو کیا اب صرف چمڑی والا موزہ یا جراب بھی پر مسح کر سکتے ہیں؟ تو بھائیو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ حقیقت میں چمڑی کا ہو یا دوسرے کسی کپڑے کا ہو، اون کا ہو، پولیسٹر کا ہو، کاٹن کا ہو، کوئی مشکل نہیں، معنی ایک ہے، اس لیے پورا معنی عام ہے، داخل ہے خف میں۔ خف میں یہ بھی داخل ہے جو پیروں کو اس سے ڈھکا جاتا ہے اور پہنا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی یہ تمام امور جس کا ذکر کیا گیا وہ بھی حقیقت میں یہ خف پر قیاس اس کو بھی کیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئے گی آئندہ ملاقات میں، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امرہم ان یمسحوا علی التساخین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ مسح کریں، ہاتھ پھیریں ہر وہ چیز
تساخین کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو قدموں پر پہنا جاتا ہے. تو اسی لیے ہمارے وہ بھائی جو اس مسئلے میں تشدد اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں صرف چمڑی ہی والے پر مسح کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی شرطیں لاتے ہیں جو ما انزل اللہ بہا من سلطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیود، وہ شرطیں نہیں ذکر کی ہیں کہ پانی وہ یعنی پیروں سے یا اس کے اوپر سے پیروں تک نہ پہنچتا ہو. یہ کہاں سے ہے؟ یہ شریعت نے ایک آسانی دی ہے، اس میں تکلف اور یہ اس طرح یعنی تعقیدات اور اس طرح قید کرنا اور یہ شرطیں لانے بھائیوں، یہ شریعت کے خلاف ہے. اس کی مزید انشاءاللہ واضح ہوتی رہے گی، اس بات کی مزید وضاحت ہوگی انشاءاللہ آئندہ جب میں اور باتیں ذکر کروں گا. بہرحال اب ادھر یہ ایک اور بات ذکر کر رہا ہوں کہ المسح علی الخفین، جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا، یہ ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت ہے. کوئی دلیل ذکر کر سکتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اپنے جرابوں پر مسح کرو؟ جو جواب دے لے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ فقیہ ہے. ہاں قرآن میں ہے دلیل؟ ہاں ہاں چلیے آپ قریب ہو گئے، قریب پہنچ گئے. ہاں بالکل ماشاءاللہ پکڑ لیے جگہ. ہاں نہیں تیمم سے نہیں، اسی آیت سے. بہرحال بھائی پورے قرآن میں وضو کی ایک ہی آیت ہے یہی، اور جتنے مسئلے مسائل فرض ہیں یا مسنون ہیں سب اسی سے استدلال کرتے ہیں جسا باب الوضو میں واضح ہوا. اس پر غور کریں اس آیت پر بھائیو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا دھلو. کیا دھلو؟ وجوہکم. دیکھیں وجوہکم ہاں پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. یہ اس لیے کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہے تو منصوب ہو گیا، وجوہکم منصوب ہے. پھر اسی پر عطف کیا گیا کس کو؟ وَأَيْدِيَكُمْ، وہ بھی منصوب ہے. وَأَيْدِيَا دیکھیں اصل لفظ وَأَيْدِيَا ہے، یہ بھی منصوب ہے. وَأَيْدِيَكُمْ تو کس پر معطوف ہے؟ وجوہکم، جو اس میں غسل میں دھلنے میں یہ بھی داخل ہے. پھر ایسے ہی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. سی اس لیے با حرف جر ہے تو برؤوسکم ہو گیا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اچھا اب اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ ہے یا وَأَرْجُلِكُمْ؟ وَأَرْجُلَ ہے یا وَأَرْجُلِ ہے؟ ارجلہ ہے. تو اس طرح یہ بھائیو کس پر عائد ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ. فَاغْسِلُوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ کی طرف یا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کس پر ہے؟ غور کریں بھائیو. وَأَرْجُلَكُمْ کس پر عائد ہے؟ بہت صحیح، وجوہکم پر ہے. اسی لیے پیر کو دھلا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور حدیثوں میں بات واضح ہوگی باب الوضو میں. تو وَأَرْجُلَ ہے، یہی مشہور قراءت یہی ہے وَأَرْجُلَكُمْ. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. اچھا لیکن ایک دوسری قراءت ہے اور یہ موضع شاہد ہے جس کی وجہ سے بیان کی جا رہی، استدلال کیا جا رہا کہ مسح علی الخفین ثابت ہے حدیثوں سے. ایک دوسری قراءت کیا ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ. تو اس طرح یہ معطوف کس پر ہے؟ ہاں وَأَرْجُلِكُمْ، ہاں بِرُؤُوسِكُمْ پر ہو گیا. تو گویا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ یا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. یہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو، لیکن معنی یہ اگر جراب یا موزہ پہنے ہو تو اس سے استدلال کیا گیا اور یہ بھی صحیح ثابت قراءہ ہے بھائیو. تو اس طرح المہم تو قرآن سے یہ استدلال کیا گیا کہ مسح علی الخفین جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا یہ ثابت ہے اس قراءت سے. اگر آپ پڑھیں گے وہ ارجلکم یہ بھی صحیح قراءت ہے. اس لیے مراد ادھر ہے کہ اگر موزہ یا جراب پہنا گیا، کیوں ہو سکتا ہے استدلال کریں کہاں سے اتنی باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں یا دونوں قدمیں جب کھلے رہتے تو آپ دھلتے تھے. یہ تمام روایت الحدیث نے ایسے نقل کیا اور یہ منقول ہے کہ آپ جب موزہ پہنے ہوتے تھے تو مسح کرتے تھے، جس طرح آج کی ابھی پہلی حدیث میں بات واضح ہوگی. تو یہ بھائیو قرآن سے ثابت ہے. سنت سے، حدیثوں سے تو اس میں بے شمار حدیث ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث. حالت سفر میں آپ نے مسح کیا، حالت حضر میں بھی، اسے نہ کہا جائے خاص ہے سفر کے لیے. اور ان حدیثوں میں سے جو صحیح امام بخاری، امام مسلم، اصحاب سنن حدیث اور اس میں
ابو داؤد نے روایت کی ہے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے وضو کیا پھر اپنے جرابوں پر مسح کیا، تو کچھ لوگوں نے انکار کیا اتفعل ھذا، آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں بھائیوں۔ تو انہوں نے کہا ما یمنعنی ان امسح وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح، کہ ہمیں کیوں میں مسح کرنے سے یعنی میں کیوں مسح کرنا ترک کروں جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسح کرتے ہوئے۔ فقیل له، تو ان سے پوچھا گیا قبل نزول آیت المائدہ او بعدہ، یہ کون سی صورت کی آیت ہے بھائیو؟ مائدہ آیت نمبر 6۔ تو کہا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسح کرتے ہوئے آیت مائدہ کی نزول سے پہلے یا بعد میں؟ یہ بہت مہم مسئلہ ہے، بہت سے اہل علم نے کہا کہ منسوخ ہو گیا ہے مسح علی الخفین، تو ادھر بہت ہی مہم سوال کہ یہ بات جو آپ نے دیکھا آیت المائدہ سے پہلے یا بعد میں؟ اگر پہلے ہوتا تو ان کا استدلال غلط ہے، منسوخ ہو گیا وہ۔ تو انہوں نے کہا کیا جواب دیا؟ ما اسلمت الا بعد نزول المائدہ، میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا الا کی مائدہ کی آیت کے نزول کے بعد، میں نے اسلام قبول کیا ہے اصل سورۃ المائدہ کے نزول کے بعد، اس سے پہلے میں مسلمان نہیں تھا۔ ایک دوسری روایت میں انہوں نے کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح علی خفیہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا قضاء حاجت اور پھر آپ نے وضو کیا پھر اپنے جرابوں پر آپ نے مسح کیا۔ ابراہیم کہتے ہیں ابن یزید النخعی جو ایک راوی ہیں اس حدیث کے، فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرَ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، کہ اہل علم اس حدیث کو پسند کرتے تھے اور ان کے لیے ایک بہت ہی قوی دلیل ہوتی تھی، اس لیے کہ جریر ابن عبداللہ البجلی کا اسلام اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ہی ہوا، یا اس آیت کریمہ کے بعد ہی وہ اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ بہرحال بھائیو، تو یہ کئی حدیثیں ہیں اس مسئلے میں، ایک حدیث میں نے علی سبیل مثال ادھر ذکر کی، ایسے ہی اس میں حدیثیں جو ہیں ابھی مزید واضح کروں گا متواتر حدیثیں ہیں۔ الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین، مجھے 70 صحابہ کرام نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا۔ کتنا؟ 70 صحابہ۔ ابن مندہ نے 80 تک پہنچایا، ابن الملقن نے بھی 80 صحابہ تک پہنچایا، جس میں 10 مبشرین بالجنہ بھی ہیں۔ ایسے ہی عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں لیس فی المسح علی الخفین اختلاف انہ جائز، کہ جرابوں پر مسح کے متعلق کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ وہ جائز ہے۔ ایسے ہی امام احمد کہتے ہیں لیس فی قلبی من المسح شیء فیہ 40 حدیث عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے دل میں جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی شک شبہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تردد نہیں ہے۔ جس طرح بہت سے بھائی شدید ٹھنڈی میں بھی دل نہیں مانتا ان کا، نکال کے دھلتے ہیں، آج مسجدوں کے بعد دیکھتے ہیں وہ اپنے جوتوں میں رکھے رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس میں اتنا گندا ہو جاتا ہے، المهم دھلتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ امام احمد کہتے ہیں ہمارے دل میں اس میں کوئی بھی شک اور شبہ تردد نہیں ہے۔ اس میں 40 حدیثیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کوئی 40 بیان کر رہا، کوئی 75 70 کوئی 80، المهم متواتر حدیثیں ہیں۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر، کئی حفاظ کئی محدثین نے صراحت کے ساتھ کہا کہ احادیث المسح على الخفين متواتر ہیں۔ متواتر معنی کہ بے شمار کئی روایتیں ہیں، کئی صحابہ سے مروی ہیں جو متواتر تک پہنچ جاتی ہیں، جو بھائیوں پھر قبول کر لینا یہ ضروری ہو جاتی ہے، یا یہ علم یقینی تک آدمی جس سے مکمل مطمئن ہو جاتا وہاں تک یہ بات پہنچاتی ہے۔ وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80، ابن حجر کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ان روات کا جمع کیا کتنے صحابہ سے مروی ہے تو 80 سے زائد ہو گئے، اور ان 80 میں سے 10 مبشرین بالجنہ سے بھی مروی ہے۔ تو بھائیو حدیث متواتر ہے، اس میں مما تواتر حدیث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض متواتر حدیثوں کے بارے میں یہ منظوم جو میں نے سنایا اس میں ان متواتر حدیثوں میں سے من كذب علی متعمدا ہے۔ ایسے ہی مسجد جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کی رؤیا دیکھنے کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرصات القیامہ میں ہوگا، ایسے ہی جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق۔
بہرحال جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، اختصاراً ذکر کر رہا ہوں، جب حدیث آئیں گی تو اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 1 کہ آدمی مکمل وضو کرنے کے بعد پہنے تاکہ اس پر مسح کر سکے۔ نمبر 2 جو شریعت نے ٹائم محدد کیا اس ٹائم میں مسح کرے، مقیم کے لیے 24 گھنٹہ، مسافر کے لیے 72 گھنٹے۔ اور شروع کب ہوتا ہے وہ حساب؟ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے، پہلا وضو، اصلی وضو، اس کے بعد جو پہلا وضو کر کے مسح کر رہے، پہلا مسح، اس وقت سے لے کر 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بھائیو آپ کا پیر ڈھکا ہو، جو ٹخنوں تک ہو، اس کے اوپر ہو۔ اور یہ آئے گا اچھا اگر پھٹا ہو یا کچھ اس میں یا شفاف ہو تو بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے، جب تک اس کو جراب یا موزہ کہہ رہے ہیں تو جائز ہے، اس میں بھی اس طرح یہ تشدد نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی یہ واضح شرط ہے، چوتھی شرط کہ وہ طاہر اور پاک ہو، نجس نہ ہو، نہ نجس چیز سے بنی ہو، نہ اس پر نجاست لگی ہو۔ اس لیے نماز کی شرط میں سے ایک ہے کہ آدمی پاک ہو، اس کا جسم، وہ کپڑے جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بہرحال بھائیو یہی اہل سنت والجماعت کا، ان کی بھی رائے ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی، جیسے شیعہ، خوارج، تو ان کے مخالفت سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مزید گمراہ ہوں، آئے مزید ٹھنڈی میں اپنے آپ کو تھکائیں، تباہ کریں، ہم سے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے کچھ شبہات اور ادلے ہیں، اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ضرور ذکر کروں گا کہ کچھ اہل علم نے کہا یہ آیت کریمہ کے بعد منسوخ ہو گیا، اور ابھی میں نے ذکر کیا جریر ابن عبداللہ البجلی نے کہا میں نے اسلام قبول ہی کیا آیت المائدہ کے بعد۔ تو ادھر یہ واضح کر رہا ہوں، یہ آیت الوضوء اس کا نزول سن 6 ہجری میں غزوۃ المریسیع کے وقت کا یہ ہے، یعنی اس آیت کا نزول، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سن 6 ہجری میں غزوۃ المریسیع کے وقت۔ اور ثابت جو ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح غزوۃ تبوک سن 9 ہجری میں۔ تو اس طرح بھائیو یہ نسخ کہنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور لا شک یہ مسح علی الخفین شریعت کی طرف سے ایک آسانی ہے، اور اس میں اس بات کی بین نشانی ہے کہ یہ شریعت، یہ دین اسلام، یہ بھائیو یہ نہایت ہی آسان ہے، جو ہر زمانے میں، ہر مکان، ہر جگہ پر اس پر عمل کرنا قیامت تک کیا آسان ہے۔ تو یہ شریعت صرف مکہ مدینہ والوں کے لیے یا صرف سعودیہ والوں کے لیے یا صرف پہلی دوسری تیسری صدی تک محدود نہیں ہے۔ تو اس دین میں بھائیو آسانی ہے، اور موزوں پر، جرابوں پر مسح اس کی ضرورت پڑتی ہے خاصتاً بھائیو ٹھنڈیوں میں، اور خاصتاً وہ ہمارے بھائی جو ایسے علاقے میں رہتے جہاں شدید جاڑے ہوتے ہیں، اور ایسے سفر میں تصور کیجئے آپ ٹرین سے، ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں اور پیر دھلنا لازم ہوتا ہے، اور کئی گھنٹے سفر کر رہے ہیں، اور نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت ختم بھی ہو جائے گا اگر جب تک آپ دوسرے ایئرپورٹ تک پہنچیں گے۔ ہمارے وہ بھائی جو تکلف کرتے ہیں کبھی کبھی یہ نہ دھلنے کی وجہ سے وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اور قضا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو الحمدللہ شریعت نے جب آسانی دی ہے تو اس آسانی کو لے لینا چاہیے، اور تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چمڑی کا ہونا چاہیے، پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ شریعت میں یا کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام سے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، پہلی جو حدیث ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو یہ دونوں پاؤں وضو سے پاک تھے، پھر آپ نے ان دونوں پر مسح فرمایا۔ امام بخاری، امام مسلم کی روایت ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، ابھی وضاحت کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے وضو میں، پانی لا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پانی بھی گراتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے اور جب پیر دھلنے کی باری آئی تو انہوں نے آگے بڑھے یا جھکے، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے تاکہ ان جرابوں کو، موزوں کو نکال دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھل سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ہم نے ان دونوں قدموں کو مکمل وضو کرنے کے بعد، دھلنے کے بعد
ہم نے ڈالا ہے یا پہنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا۔ حدیث کی تخریج جب امام بخاری امام مسلم کی حدیث ہے تو بہت آسانی سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کتاب الوضوء میں، باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، پیج نمبر 40، حدیث نمبر 206۔ امام مسلم نے پیج نمبر 129، حدیث نمبر 274 اور ایک خاص نمبر 89 ہے۔ کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین، یہ دونوں حضرات کہاں سے روایت کرتے ہیں؟ دیکھیں بھائیو، امام بخاری امام مسلم دونوں حضرات روایت کرتے ہیں زکریہ ابن زائدہ سے یا زکریہ ابن ابی زائدہ سے، زکریہ ابن ابی زائدہ سے، جو روایت کرتے ہیں الشعبی سے، جو روایت کرتے ہیں عروہ ابن المغیرہ سے، جو المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے لڑکے ہیں، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد المغیرہ بن شعبہ سے۔ یہ لفظ کس کا ہے بھائیو؟ امام بخاری کا، لیکن حقیقت میں امام بخاری کے الفاظ کی طرف رجوع کریں گے تو کچھ فرق ہے۔ چلیے ایک مرتبہ حدیث دیکھیں جو ابن حجر نے اس پر غور کرے، اور یہ میں امام بخاری کا لفظ پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کہاں فرق ہے۔ امام بخاری کے الفاظ اس طرح ہیں، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ کیا فرق ہے؟ ہاں، فتوضأ کے جگہ پر ادھر ابن حجر نے فتوضأ ذکر کیا ہے، جبکہ کیا ہے؟ فی سفرن، فی سفرن۔ اچھا، یہ اس لیے بیان کرنا ہے، اس لیے ابھی اس کا تعلق ہے، وضاحت بات کی جائے گی۔ بہرحال بھائیو، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اس کے کئی طریق ہیں، کبھی کبھی ایک حدیث کے کئی طریق ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں البزار رحمہ اللہ نے ذکر کیا 60 طریق، یعنی سب جا کے المغیرہ سے ملنے ہیں۔ 60 طریق تفریع اگر کریں گے آپ، اگر اس کا کوئی دراسہ کرے تو کتنا دن لگے گا۔ اچھا، وَذَكَرَ ابن مندہ منها 45، ابن مندہ رحمہ اللہ نے 45 طریق کا خود انہوں نے ذکر کیا، اور 45 کے علاوہ اور جو طریق ہے جو اور کتابوں میں تھے جو انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ بہرحال تو اس کا کہنے کا مقصد یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کی ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، اس حدیث میں جو کچھ الفاظ ہیں جن کی تشریح کی ضرورت ہے تو بیان کر رہا ہوں۔ كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ، ہاں حدیث کی طرف غور و فکر کریں آپ۔ كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ، ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ بلوغ المرام کے نسخوں میں یہی آیا فتوضأ، لیکن صحیح امام بخاری میں کیا ہے؟ فی سفرین۔ كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ فتوضأ نہیں ہے صحیح امام بخاری میں۔ بہرحال اس سفر سے مراد کیا ہے؟ کون سا سفر بھائی؟ کس غزوے کا؟ غزوہ تبوک، جو کس سن میں تھا؟ سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ، اس کے بعد کسی اور غزوے میں شریک نہیں رہے، آخری غزوہ۔ اور صحیحین میں الفاظ آتا کہ فجر کی نماز سے پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھلا، پھر وضو کر رہے تھے، اس میں آیا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے۔ كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت، اهويت کا معنی ذکر کیا گیا یعنی جھکنا، یعنی آدمی کھڑا ہوتا ہے پھر کیا جھک جاتا ہے، نیچے بیٹھ جاتا ہے ہاتھ بڑھاتے ہوئے۔ فأهويت لأنزع خفيه، لأنزع معنی تاکہ اتاروں، یعنی اخلع و اقلع۔ اب ادھر ایک سوال ہے بھائیو، المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں وہ جھک کر آگے بڑھ گئے موزوں کو نکالنا یہ چاہے؟ کیا وجہ؟ ہاتھ اٹھا کے بھائی، احترام سے نہیں، ادھر آپ نے منع کیا کیوں نکالنے کی؟ وہ احترام تو شروع سے آخر ہے، اس کا تعلق ادھر سوال احترام سے نہیں۔ ہاں اچھا، ہاں اچھا، ابھی بھی سوال کا جواب واضح نہیں ملا۔ اچھا، تو مغیرہ بن شعبہ کیا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اس کے معنی یعنی اچھا، ہاں صحیح، بالکل۔ پہلا جواب ممکن ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ موزوں پر مسح کرنا ہی جائز ہے، ہاں
جیسا بھائی نے ذکر کیا، معلوم نہیں تھا کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے نزدیک ہو سکتا ہے مسح کرنے کی شرطیں شاید مکمل نہیں ہوئی ہیں، بمعنی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی کی وجہ سے مثلا یا پیروں کی حفاظت کے آپ نے پہن لیا، اس وقت وضو نہیں کیے تھے مثلا. زیادہ صحیح کیا ہے، دونوں میں سے کیا زیادہ احتمال ہے؟ الصنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرا جو ہے زیادہ اقرب ہے کہ صحیح ہو. اس لیے غالباً صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہتے ہیں قریب، وہ اتنا واضح مسئلہ سے اتنی بھول یا دوری نہیں ہو سکتی ہے، واللہ اعلم. اللہ کہا جائے کہ بھائیو علم ایک دریا ہے، اور یہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسح علی الخفین یہ احکام یا آپ نے بتایا، تو ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو. بہرحال یہ دونوں احتمال ہیں. آگے بڑھتے ہیں. لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا. دعہما یہ ضمیر کس کی طرف آ رہا ہے؟ دعہما یہ دو کے لیے ہے، دعہما ان دونوں کو چھوڑ دو. تو کس کی طرف ضمیر عائد ہے؟ خفین. بہت صحیح. آپ جو کہہ رہے دونوں قدموں، یہ بھی احتمال ہے، لیکن زیادہ صحیح کیا نہیں، موزوں کا. دعہما کہ ان دونوں موزوں کو آپ چھوڑ دیں، نہیں نکالے. قدمین کا بھی کہا کچھ لوگوں نے، لیکن اول زیادہ اقرب ہے، زیادہ صحیح ہے. دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین. اب ادھر ادخلتہما، ادھر ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ، دونوں قدموں کی طرف. ہم نے دونوں قدموں کو داخل کیا ہے ان جرابوں میں. اور مزید وضاحت ابو داؤد کے الفاظ اس طرح ہے، دع الخفین، کہ آپ دونوں خفین کو چھوڑ دیں. فإنی ادخلت القدمین الخفین، کہ میں نے اپنے دونوں قدموں کو خفین میں ڈالا ہے. وہما طاہرتین یعنی پاک یا وضو مکمل کرنے کے بعد. اچھا، فإنی ادخلتہما طاہرتین. طاہرتین جو ہے یہ بھائیو حال ہے، جو ہا ادخلتہما میں ہے اس کا یہ حال ہے. اور یہ جملہ تعلیلیہ ہے، یعنی سبب بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں نکالو، تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے. اور یہ بھی ایک بھائیو ایک اہم فائدہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ سامنے والا اگر کوئی کچھ تشویش ہو سکتی ہے تو سبب واضح کر دے. اور ایسے ہی ایک مفتی، ایک عالم بھی جب کوئی حکم بیان کرے تو اس کا سبب دلیل بھی بیان کر دے، خاصتاً جہاں کوئی اشکال ہو سکتا ہے تو وہاں اس کی وضاحت کر دے. اور یہی معاملہ بھائیو مثلا خادموں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، غلاموں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والا تشویش میں نہ داخل ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھائیو عمدہ اخلاق کی بھی علامت ہے. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا. کس پر؟ ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ ادھر واضح ہے. کس پر مسح کیا آپ نے؟ خفین پر. خفین پر، موزوں پر، نہ کہ طبعاً قدموں پر، اس لیے وہ ڈھکے ہوئے. اب بھائی اس حدیث سے جو مستنبط فائدے اور احکام اور مسائل ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا جائز ہے ان پیروں کو دھلنے کے بجائے. اگر بندہ سفر میں ہو. دلیل کیا ہے اگر سفر میں ہو؟ یہی حدیث، اس کے الفاظ ہے روایت میں، بخاری کا فی سفرین، اگر بندہ سفر میں ہو. اچھا، اگر سفر میں نہیں ہو، حالت اقامت میں ہو تو تب بھی جائز ہے. اس کی اور بھی حدیثیں جو آئیں گی، آئندہ آئیں گی اور حدیثیں اس میں. علی رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کے بعد آئے گی انشاءاللہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. تو جائز ہے سفر میں بھی، حالت اقامت میں بھی. اچھا، اگر ضرورت نہ ہو تب بھی جائز ہے. یعنی آدمی صحت مند ہے، موسم صحیح ہے، گھر میں بیٹھا ہوا، کہیں جانا آنا نہیں ہے، تب بھی تو ہاں بالکل. اور کوئی فرق نہیں ہے کہ ضرورت ہے آدمی کو یا غیر ضرورت ہے. مثلا ٹھنڈی ہے، کوئی پریشانی ہے، اور ایسے ہی عورت بھی جو گھر میں ہے، باہر نہیں نکل رہی ہے، جائز وہ بھی مسح کرے. ایسے وہ آدمی جو بیمار ہے، مان لے بیٹھا ہوا ہے، نہ چل رہا، نہ پھر رہا، نہ کوئی مسئلہ آ رہا، بیٹھا ہوا ہے اور اسے تکلیف نہیں ہے دھلنے میں، ہاں اس کے لیے بھی جائز ہے اگر وہ موزہ پہن رہا وضو کرنے کے بعد اور باقی شرطوں کو پورا کر رہا ہے. اور اس مسئلے میں امام نووی نے اجماع نقل کیا ہے. تو خلاصہ کلام بھائیو، جرابوں پر، موزوں پر مسح کرنا
دھلنے کے بجائے یہ جائز ہے حالت سفر میں، حالت حضر میں، ضرورت ہو یا غیر ضرورت ہو، آدمی کے لیے، عورت کے لیے، ٹھنڈی ہو گرمی ہو، کبھی بھی وہ جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، چلیے بات واضح اب ہو گئی کہ مسح علی الخفین جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے مسح کرنا بہتر ہے یا پیروں کو دھلنا، وہ جرابوں کو موزوں کو نکال کر کے بہتر ہے؟ مسح کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دلیل ہے کہ بہتر ہے؟ اتنی دور کیوں چلے گئے یار؟ اچھا جواب دے کر آپ اتنی دور کیوں چلے گئے؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا، بالکل نکال دے تو زیادہ بہتر۔ چلیے آپ کی مخالفت ادھر ہو گئی۔ اچھا واضح کر رہا ہوں بھائی اور محترم ساتھیوں، جرابوں پر یا موزوں پر مسح کر لینا جو آدمی پہنا ہوا ہے، یعنی ابھی ہم اور آپ پہنے ہوئے ہیں وضو کر کے، اور پھر وضو کرنی ہے، ہمیں پہنے ہوئے ہیں پہلے سے، تو اب وضو جب کرنے جا رہے ہیں تو مسح کرنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم موزوں کو نکال کر مکمل جا کر وضو کریں اور پیروں کو ہم دھلیں۔ کیوں؟ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما، آپ چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہتر عمل ہے وہی کرتے ہیں آپ۔ ایسے ہی بھائی اور محترم ساتھیوں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کئی حدیثوں میں، اور ایک شعار ہو گیا ہے یہ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کا۔ اس کے بالمقابل اور جو مبتدعہ ہیں جیسے شیعہ خوارج، ان کا شعار یہ ہے کہ وہ نہیں مسح کرتے، اور اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ شعار ہو گیا، اسی لیے ابن ابی العز الحنفی نے اس مسئلے کو عقیدے میں درج کیا ہے، جبکہ الاصل تعلق اس کا عقیدے سے نہیں فقہ سے ہے، تو اس لیے بھی ہمیں مسح کرنا چاہیے۔ ایسے نمبر 3 بھائیو، یہ بھی قاعدہ ہے شریعت میں، جہاں شریعت نے آسانی دے دی ہے تو اس آسانی کو لینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان اللہ تعالیٰ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معاصیہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں بندے وہ آسانی لے لے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کی مخالفت کی جائے، جس کو حرام کیا بندہ وہ حرام کا ارتکاب کرے۔ تو بھائی جو شریعت نے آسانی دی ہمیں لے لینا چاہیے، اور اگر کسی عبادت میں مشقت ہے تو ہمیں وہ برداشت کرنا چاہیے، لیکن جہاں آسانی ہے تو یہ نہیں کہ ہم تکلف کر کے نہیں، ہم مشکل والا لیں سے زیادہ ثواب، ایسا نہیں ہے۔ سہولت ہے، ہم حج مثلا ہوائی جہاز سے گاڑی سے کر سکتے، ایک آدمی نہیں ہم پیدل جائیں گے، یا الحمدللہ سہولت ہے، آسانی، آپ اے سی چلا سکتے، شدید گرمی ایک آدمی کا ہے نہیں ہم عبادت کریں گے گرمی میں تاکہ زیادہ ثواب ملے، یہ بھائی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا بہرحال تو یہ اگر وہ پہنا ہوا تھا، اب اگر وہ پہنا نہیں ہوا تھا، مثلا پیر اس کے خالی تھے، موزے نہیں تھے، اور ابھی اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے، تو اس کو باتھ روم میں جانا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو کرے گا مثلا عشاء کی نماز کے لیے، تو کیا رہا بھائی وضو کرنا جا رہا ہے تو کہا جائے گا پہن کے پھر جائے، یہ بہتر ہے یا دھلنا بہتر ہے؟ ہاں ادھر ایسی حالت میں کہا جائے گا کہ جب تم پہنے ہی نہیں ہو حضرت، ابھی تک تمہیں مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب وضو جب یاد کیے تب یاد آئے کہ اس لیے کہ پیر نہ دھلنا پڑے مسح کروں، تو ادھر کہا جائے گا بہتر اور افضل کیا ہے کہ آپ پیروں کو دھل لیں، اس لیے ایسی حالت میں پیر دھلنا زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ خلاصہ کلام اجمالی طور پر اگر مقارنہ کریں، موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنا بہتر ہے یا نکال کر دھلنا، تو بھائیو مسح کرنا بہتر ہے، الا کہ بندہ اس وقت اس کا پیر میں موزہ نہیں پہنا ہوا تھا اور وضو کرنا چاہے تو پیروں کو دھل لینا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا بھائیو اگر وہ جراب یا موزہ پھٹا ہوا ہو تو مسح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اچھا نہیں کر سکتا تو کتنی مقدار ہے؟ کتنا پھٹا رہے تو نہیں کر سکتا اور کتنا رہے تو کر سکتا؟ ایک سکے کے برابر۔ کیا دلیل ہے کہ ایک سکے کے برابر ہو؟ مثلا ایک سکے سے، اچھا اس سے اسی چلیے ماشاءاللہ اچھی بات۔ اچھا بھائیو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ موزہ یا جراب، جب تک وہ موزہ کا معنی یا جراب کا معنی اور اس کا نام باقی ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔
پھٹا ہو یا نہیں پھٹا ہو، زیادہ پھٹا ہو کم پھٹا ہو، شفاف بھی ہو، موزہ کہہ رہے ہیں، جائز ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں آتا موزوں پر مسح کرنا، ایسے قید نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا مثلا کہ پھٹا نہیں ہو۔ اور ادھر ایک بات نہ بھولیں، صحابہ کرام کے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھی کہ موزہ پہنتے تھے پھر اوپر سے بھائیوں جوتا پہنے رہتے تھے، اور کئی موزے رہتے تھے، معمولی بدبو آتی تھی بدل دیتے تھے، وہی پہنے رہتے، پھٹے اوٹے رہتے تھے۔ اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان عامت الصحابہ فقراء لا تخلو خفافهم من شقوق، عام اکثر صحابہ کرام فقیر تھے، فقراء تھے، اور ان کے خفاف یعنی اس طرح مکمل کی پھٹا نہ ہو، مکمل بھائیو کپڑا ہو، ساتر ہو، نہیں، اس میں شقوق پھٹے رہتے تھے۔ تو یہی اقرب ہے بھائیو کہ موزہ پھٹا بھی ہو، سوراخ بھی ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بھائیو کہ اتنا زیادہ کہ موزہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، مقصد ایک معقول اس پہ پھٹا ہے تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ پورا کھلا ہو تو یہ فائدہ کیا ہے، موزے کا فائدہ کیا ہے، آپ دھل لیں۔ چوتھا مسئلہ اور چوتھا فائدہ بھائیو یہ ہے، اس حدیث میں بھائیو مسح علی الخفین کی شرطوں میں سے ایک شرط بیان کی گئی ہو، کون سی شرط ہے؟ بہت صحیح۔ تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ آدمی ان موزوں کو، ان جرابوں کو، یا ایسے اگر جوتا بھی بھائیو پورا ٹخنوں تک ڈھکا ہوا ہے اگر پہن رہا ہے مکمل وضو کرنے کے بعد، تو اگر ایک آدمی نے وضو نہیں کیا، صبح سویرے گھر سے نکلا، وضو نہیں تھا اور موزہ پہن لیا اور گھر کے پہنچ گیا آفس میں، ظہر کا وقت آیا، وضو کیا، اور پھر جب پیر دھلنے کے بعد آپ مسح کر لیا، کیا رہا ہے اس کا وضو صحیح ہے؟ وضو صحیح نہیں ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے اور پھر نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے اس مسح علی الخفین کی۔ کئی شرطیں ہیں جو شروع میں نے بیان کیا، ان شرطوں میں سے ایک شرط کا ادھر ذکر آیا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے بھائیو، آسانی سے تاکہ سمجھ سکیں، اگر ایک آدمی نے تیمم کیا اور اس کے لیے جائز ہے تیمم کرنا، پانی نہیں ملا یا بہت بیمار تھا اور وہ پانی استعمال کرنے سے ممنوع ہے، اس کے جسم میں مثلا آگ لگی ہوئی، آگ لگنے کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اور اس نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، پھر آئندہ پھر دوبارہ وقت آیا مثلا وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، وضو کیا، تو کیا موزوں پر مسح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، ادھر کہہ رہے نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ابھی ہم نے یہ ذکر کیا جو چوتھا مسئلہ تھا کہ مسح علی الخفین کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد موزوں کو پہنے تاکہ مسح کر سکے۔ اب اگر اس نے وضو پانی سے نہیں کیا بلکہ مٹی سے تیمم کیا، تو کیا وہ تیمم کرنے سے جو اسے طہارت اس کی مکمل ہو گئی، نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر آئندہ جب آئے وقت دوسری نماز کی یا پھر وضو کر رہا ہے تو کیا مسح کر سکتا ہے؟ دوسرے وقت پانی مل گیا مثلا اسے تو کر سکتا ہے؟ اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول جمہور اہل علم کا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ، سبب جو بیان کرتے ہیں، اس لیے تیمم کی جو طہارت ہے اس کا تعلق صرف چہرے سے اور ہاتھ سے ہے، اس کا تعلق پیر سے ہے ہی نہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، یا اور روایتوں میں وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، کہ ہم نے پیروں کو داخل کیا ہے اس کو مکمل پاک کرنے کے بعد، تو ادھر وہی دھلنے کے بعد، پاک کرنے کے بعد، تو ادھر پیروں کو جب پاک آپ نے کیا ہی نہیں، تیمم میں اس کے قریب آئے ہی نہیں، تو ادھر یہ شرط آپ نے پوری ہی نہیں کی، ہے کہ نہیں؟ کیا رہا ہے استنباط؟ یعنی اس کے اندر ایک گہرائی ہے استنباط میں، ہے کہ نہیں؟ گہرائی ہے۔ اچھا، تو یہی صحیح مسئلہ ہے، اگرچہ کچھ اہل علم نے کہا نہیں، جب تیمم کیا تو یار تیمم مکمل وضو کی جگہ پر ہے، دلی نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، طواف کر سکتا ہے، تو آپ کیوں فرق کر رہے ہیں مسح نہیں کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ معقول ہے، لیکن حدیث کے روشنی میں پہلا قول زیادہ اقرب ہے کہ اگر اس نے تیمم کیا، موزہ پہنا، پھر پانی ملا،
تو وضو اگر کر رہا تو پیروں کا دھلنا ضروری ہے، اس لیے اس حدیث میں ہے وَهُمَا طَاهِرَتَانِ۔ چھٹا مسئلہ بھائیو اور محترم ساتھیو یہ ہے، غور و فکر کریں اس حدیث میں فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، ہم نے ان دونوں کو پاک کر کے یا مکمل پاک ہو جانے کے بعد میں نے پہنا، اور ظاہری لفظ یعنی میں نے داخل کیا ان جرابوں میں، ہے کہ نہیں؟ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ۔ ایسے احمد ابو داؤد کے الفاظ ہیں فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ہم نے دونوں قدموں کو داخل کیا، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، وہ دونوں پاک تھے، یعنی وہی غسل کیا دھلا۔ سوال اب یہ ہے دونوں کو ہم نے مکمل طہارت، مکمل دھلنے کے بعد داخل کیا۔ اب سوال یہ ہے اگر کسی نے پہلے قدم کو دھلا، پھر موزہ پہن لیا، پھر دوسرا قدم دھلا، موزہ پہن لیا، تو آئندہ وضو کے وقت مسح کر سکتا ہے یا ضروری ہے مکمل دھلنے کے بعد دونوں کو پھر موزہ پہنے؟ سمجھے اشکال؟ یعنی دونوں پیروں کو مکمل دھلنے کے بعد پھر موزہ پہنے تب مسح کر سکتا ہے، یا اگر ایک پیر کو دھلا پھر موزہ پہن لیا، دوسرے پیر کو دھلا موزہ پہن لیا تب بھی مسح کر سکتا ہے؟ اچھا یہی ہے، اس میں بھائیو اس میں بھی دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ طہارت مکمل کرنا شرط ہے تاکہ دونوں جرابوں پر مسح کر سکے، اور دونوں موزوں میں اپنے پیروں کو مت داخل کرے، موزوں کو نہیں پہنے جب تک نہ دونوں پیروں کو اچھی طرح دھل لے، یا دونوں پیروں کو دھل لے، دایاں قدم پھر بایاں، پھر اس کے بعد پہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، یہ حال ہے بھائیو، أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، یہ دونوں کو حال کیا ہے؟ پاک کرنے کے بعد میں نے داخل کیا، دونوں کو مکمل پاک کرنے کے بعد، مکمل دھلنے کے بعد میں نے داخل کیا۔ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، اس سے استنباط کرتے ہیں، بمعنی دونوں کا الگ الگ کرنے کے بعد پھر داخل کیا۔ اب اس طرح بھائیو یہ قول مالک، شافعی اور ایسے امام احمد سے ایک روایت ہے۔ اب اس قول کے بنا پر اگر پہلا پیر دھل لیا اور موزہ پہن لیا، دوسرا پیر دھلا، موزہ داخل کر لیا، پہن لیا، تو مسح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے پورا نہیں کیا۔ جب داخل کیا تو دونوں نہیں پاک تھے، ایک پیر دھلا تھا اس کو داخل کر دیا، پھر دوسرا، تو دونوں کو جب داخل کیا تھا تو دونوں مکمل، دونوں پیروں کا غسل نہیں ہوا تھا بلکہ ایک کا ہوا تھا، تو اس قول کے بنا پر نہیں ہوگا۔ دوسرا قول بھائیو یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر پہلا پیر دھلا اور پھر موزہ پہن لیا، دوسرا پیر دھلا اور اس نے پہن لیا، اس لیے اس کا معنی ادھر یہ ایسا نہیں فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، حقیقت میں اس نے بھی طہارت مکمل کرنے کے بعد، پیروں کو دھلنے کے بعد ہی داخل کیا۔ ادھر بھی کہا جائے گا اس نے مکمل طاہر، مکمل پاک کرنے کے بعد موضوع میں اس نے داخل کیا، بس یہ ہے کہ پہلے دھل کے پھر داخل کیا، پاک تھا یا نہیں، دوسرا دھل لیا پھر داخل کیا، پاک ہے یا نہیں، دونوں پاک ہو گئے تو کیا اتنا۔ اور یہ قول بھائیوں کس کا ہے؟ احناف کا قول ہے، کچھ شافعیہ اور ایسے ہی امام احمد سے بھی ایک مروی ہے۔ کیا رائے ہے، کیا زیادہ صحیح ہے؟ پہلا والا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان هذا الصواب بلا شک، بہرحال جہاں شیخ الاسلام تیمیہ جہاں اقوال مختلفہ میں جہاں کی بات آتی ہے تو ایک کافی وزندار بات ہو جاتی ہے، ایسے بہت بڑے محقق اور مجتہد اور عالم تھے، بلکہ کہہ سکتے ہیں ان کے بعد امت اسلامیہ میں حقیقت میں اتنے بڑے عالم نہیں گزرے۔ اچھا تو بہرحال ان هذا الصواب بلا شک، یہی مسئلہ ایک دم صحیح ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی کہا انہ اصح القول، دونوں قول میں سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال اس کے اندر کچھ اور تفصیل ہے، کچھ اہل علم نے استدلال کیا پہلے قول سے، کچھ استدلال استنباط جو حدیث میں آئندہ حدیث میں آئے گی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، جس سے یہ استدلال کرنا چاہے دونوں مکمل دھلنے کے بعد داخل کرنا چاہے تبھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اور احوط بھائیو یہ ہے کہ ہم مکمل دونوں پیروں کو دھلنے کے بعد ہم موزہ پہنیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا، پہلا دھل لیا پھر موزہ پہن لیا، دوسرا دھلا پہن لیا،
تو مسح کر سکتے یا نہیں؟ انشاءاللہ مسح کر سکتے، اس کا مسح کرنا صحیح اور درست ہے۔ ساتواں مسئلہ اور ساتواں فائدہ یہ ہے مسح کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں تو ہے فمسح علیہما، لیکن مزید وضاحت نہیں کی گئی ہے، پورے قدموں کو آدھا کتنی مقدار میں، اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اسی لیے کچھ اہل علم نے کہا 3 انگلیوں کے برابر مسح کر رہا تو کافی ہے، کسی نے کہا 1 انگلی کے بھی برابر کافی ہے، خلاص مسح کیا، مسح ہو گیا۔ کیا رائے ہے؟ اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں، جب تک اکثر حصے کا مسح نہیں کرے تو صحیح نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام بھائیو، بہتر اور افضل یہ ہے کہ اکثر، طبعاً اوپر والے حصہ، نیچے والا حصہ نہیں، جس سے بھی ایک روایت میں گا، اکثر حصہ اوپر کا اگر اس نے مسح کر لیا، بمعنی اپنے ہاتھوں کو ہلکا سے گیلا کر کے شروع پیر سے لے کر پنڈلی تک، اس کی پنڈلی تک وہ بھی ہاتھوں کو پھیلا کر، کیوں پھیلا کر؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ پر مسح ہو سکے، تو یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو ایک مرتبہ اور پھر سے طریقہ کیا ہے کہ قدم پر انگلیوں سے لے کر ہلکا سے پانی ڈال کے اور مفرق کر لے، انگلیوں کو سٹا کے نہیں، تاکہ زیادہ سے حصہ اوپر کے حصے پر وہ مسح کر سکے۔ یہ صحیح یہی ہے۔ اگر بعض حصہ کر لیا یا کئی متفق اگر کر لیا، ایک ہاتھ پھیر دیا، دوسرا ہاتھ پھیر لیا، یا 2-3 انگلیاں کر لیا، تو انشاءاللہ وہ صحیح ہے، لیکن یہ بہتر یہی ہے، واللہ اعلم۔ 8واں مسئلہ یہ ہے، اور ادھر ایک بہت مہم یہ پوائنٹ ہے، دونوں پیروں کا یا دونوں موزوں پر ایک ساتھ مسح کرے یا پہلے داہنا پھر بایاں؟ پہلے دائیں بایاں، کیوں؟ ہاں آپ جواب دیں۔ ہاں کیوں پہلے داہنا پھر بایاں؟ جس سے وضو کیا جاتا ہے، بہت صحیح۔ کیا رائے ہے؟ حدیث پر غور و فکر کریں، فمسح علیہما، ایک ساتھ مسح کرے یا الگ الگ؟ ایک ساتھ آ رہا۔ چلیے، تو ادھر ایک 8واں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں موزوں کا مسح ایک ساتھ کرے جس طرح کانوں کا مسح کرتا ہے، یا الگ الگ کرے، پہلے داہنے قدم کو مسح کرے پھر بایاں کرے، جس طرح پیر جب دھلتا ہے وضو میں، مکمل وضو کرتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ داہنے قدم کو مقدم کرے۔ کیا دلیل ہے حضرات آپ لوگ کی؟ اس لیے کہتے ہیں الاصل دھلنا ہے اور مسح کرنا اس کا فرع ہے، تو فرع کا حکم اصل کا ہوگا، تو جس طرح دھلنے کا وہ داہنا آپ پہلے دھلتے پھر بایاں دھلتے، تو ایسے مسح بھی ہونا چاہیے، معقول ہے، دلیل قوی ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گزری ہے باب الوضو میں بھائیو، عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ ہاں کون سی حدیث؟ ہاں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وطہورہ، اور ایسے ہی وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے داہنا شروع کرتے تھے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں یا بال کو کنگھی کرتے تھے، داہنے سائڈ کو مقدم کرتے تھے، ایسے ہی طہور وضو میں اور غسل میں بھی، تو یہ بھی داخل ہے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ دلیل قوت ہے اس میں۔ ایسے ہی پھر ایک تیسری وجہ بتاتے ہیں کہ حقیقت میں دونوں جو پیریں ہیں مستقل ہیں، تو اس کو کان کی طرح، کان حقیقت میں دونوں ایک سر میں ایک حصہ کی طرح ہے، پیروں کا الگ مسئلہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں زیادہ قوت ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے، خلاص استسلام کر لیں اس قول کے لیے بھائیو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دونوں کو ایک ساتھ مسح کرے۔ کیا دلیل آپ کی؟ کہتے ہیں یہ حدیث فمسح علیہما، اس حدیث اس الفاظ پر غور و فکر کریں تو یہی واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ساتھ دونوں ہاتھوں سے داہنے سے داہنا قدم، بایاں سے بایاں، ایک ہی وقت آپ نے مسح کیا تھا۔ اور اس میں یہ نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا داہنا مسح کیا پھر بایاں مسح کیا۔ کیا رائے بھائیو؟ کیا زیادہ صحیح ہے؟ بہرحال دونوں میں اپنی جگہ دونوں قوت ہیں۔ حدیث کی روشنی میں یہ ہے، خاص حدیث، عمومی حدیث پر غور و فکر کریں گے تو پہلا ہے، تو اس میں الامر واسع ہے انشاءاللہ، کوئی اتنا یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک دم صحیح ہے اور دوسرا مثلا مرجوح ہے، دونوں میں حقیقت میں تکافؤ ہے، قوت ہے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ مسح کتنی مرتبہ کرنا چاہیے بھائیو؟ ایک مرتبہ، اور اس کی دلیل ایک مرتبہ اس میں آیا فمسح علیہما، یہ نہیں بتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مسح کیا، اور پھر ادھر مراد بھائیو تخفیف ہے، آسانی ہے، تو اس کو قیاس نہیں کیا جائے کہ دھلا پیر 3 مرتبہ جاتے تو یہ بھی دھلا جائے 3 مرتبہ، تو اس پہ
نہ قیاس یہ کیا جائے۔ بہرحال اس میں اور بھی کچھ باتیں تھیں، لیکن اب آگے بڑھتا ہوں، اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد بھائیو حدیث نمبر جو 54 ہے بلوغ المرام کی، اور حدیث نمبر 2 باب المسح علی الخفین، یہ حقیقت میں یہ پہلی ہی حدیث سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ جو اضافہ ادھر آیا یہ ضعیف ہے، اسی لیے مستقل اس کو بیان کیا جا رہا ہے، مستقل بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِ، وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ، اربعہ سے مراد کون؟ نسائی، بالکل، اربعہ سے مراد ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ۔ عنہ ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ، بہت صحیح، المغیرہ بن شعبہ، آخر میں وہی آئی، انہی کی حدیث آئی ہے۔ إِلَّا النَّسَائی، تو یہ چاروں ائمہ نے روایت کی ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں سے سوائے نسائی نے، یعنی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف واسفلہ وفی اسنادہ ضعف۔ نسائی کے علاوہ باقی سنن کی تینوں کتابوں میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور نیچے دونوں جانب مسح کیا۔ پھر سے ایک مرتبہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ موزوں کے دونوں جانب، اوپر اور نیچے دونوں جانب آپ نے مسح کیا، اوپر بھی نیچے بھی۔ ابن حجر نے کہہ دیا فی اسنادہ ضعف، اس روایت کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کی تخریج ابو داؤد نے روایت کی ہے پیج نمبر 34، حدیث نمبر 165، کتاب الطہارہ باب کیف المسح۔ ترمذی نے پیج نمبر 27، حدیث نمبر 97، کتاب الطہارہ باب ما جاء فی المسح علی الخفین اعلاہ واسفلہ۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے پیج نمبر 78، حدیث نمبر 550، کتاب الطہارہ باب فی مسح علی الخف واسفلہ من طریق الولید۔ ہاں یہ اس کا دیکھیں بھائی، تینوں حضرات کا یہ شجرہ اسناد ہے، تینوں حضرات آگے جا کر مل جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ الولید بن مسلم سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں ثور ابن یزید سے، جو روایت کرتے ہیں رجاء ابن حیوہ سے، جو روایت کرتے ہیں کاتب المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ کے جو کاتب تھے، جو روایت کرتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ سے۔ یہ جو لفظ ہے یہ کس کا ہے؟ ترمذی ابن ماجہ کی ہے، اور ابو داؤد کا اس الفاظ کے قریب ہے، اس میں بھی آیا کہ اوپر اور نیچے آپ نے مسح کیا۔ اچھا بھائیو، یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اچھا کیوں ضعیف ہے؟ کاتب مجہول ہے، صحیح آپ کا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ادھر سند میں کاتب آئے تو حقیقت میں مجہول ہے، ممکن ہے معلوم بھی ہو، لیکن اچھا چلیے۔ اچھا یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے دو سبب ہے۔ پہلا سبب ثور ابن یزید پر غور و فکر کریں، اور ان کے شیخ کون ہیں؟ رجاء ابن حیوہ۔ حقیقت میں دونوں میں انقطاع ہے، یعنی ثور ابن یزید رجاء ابن حیوہ سے نہیں سنے ہیں یہ حدیث، تو کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی واسطہ ہوگا، ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتا ہے، اور ہو سکتے۔ اب وہ واسطہ کون ہے، کیا نام ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں انقطاع، اسی لیے وہ حدیث ضعیف، سمجھ گئے؟ تو انقطاع ہے ادھر۔ یہ کس نے کہا؟ ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث روایت کرنے کے بعد فوراً انہوں نے خود کہا وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيث مِنْ رَجَاء، کہ ہم تک یہ بات پہنچائی گئی ہے، پہنچی ہے کہ ثور ابن یزید نے یہ حدیث رجاء ابن حیوہ سے نہیں سنی ہے، منقطع ہو گیا۔ اور حدیث کی صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اتصال السند، جس کو کہتے ہیں اتصال السند، سند متصل ہو، بالکل۔ اچھا یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب بھائیو یہ ہے کہ ثور بن یزید سے ادھر الولید بن مسلم روایت کر رہے ہیں جن کا یہ سند ہے، ایسے ہی ثور بن یزید سے ایک دوسرے شخص یعنی ولید بن مسلم کے کیا ہو جائیں گے؟ وہ ساتھی عبداللہ بن المبارک ہیں، یہ امام عبداللہ بن المبارک ہیں۔ وہ کس طرح روایت کر رہے ہیں؟ اس اسناد سے غور کریں۔ عبداللہ بن المبارک روایت کرتے ہیں ثور سے، جو روایت کرتے ہیں رجاء ابن حیوہ سے، جو روایت کرتے ہیں کاتب المغیرہ سے، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بیچ میں کن کو ہٹا دیا گیا؟ المغیرہ ابن شعبہ کو۔ تو اس طرح یہ حدیث مرسل ہو گیا۔ مرسل کا معنی کیا؟ ایک تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرے، تو ایک تابعی جس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ڈائریکٹ حدیث کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے؟ اس کے معنی بیچ میں کچھ واسطے کو ہٹایا گیا ہے۔
تو اسی لیے بھائیو اب جانتے کیا وجہ ہو گیا؟ عبداللہ ابن المبارک زیادہ قوی ہیں یا ولید ابن مسلم؟ کن کا زیادہ؟ عبداللہ ابن المبارک. تو کن کی روایت زیادہ صحیح ہے؟ عبداللہ ابن المبارک کی. عبداللہ ابن المبارک کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اس میں ارسال بھی واقع ہو گیا. ارسال یعنی تابعی جو کاتب المغیرہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے. اسی لیے دارقطنی نے کہا رواہ ابن المبارک عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حیوہ عن کاتب المغیرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا لیس فیہ المغیرہ. الترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں سألت ابا زرعہ، ابو زرعہ سے میں نے سوال کیا، محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، عن هذا الحدیث اس حدیث کے بارے میں، فقال لیس بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لأن ابن مبارک روا هذا عن ثور، اس لیے ابن مبارک نے ثور سے روایت کی ہے. عن رجاء بن حیوہ قال حدثت عن کاتب المغیرہ مرسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں مغیرہ کا ذکر نہیں آیا ہے اور ڈائریکٹ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور یہ دوسرا سبب بنا کہ یہ ضعیف ہے. تو دو وجہ ہے، ایک اشکال ثور بن یزید رجاء بن حیوہ سے نہیں سنتے ہیں، اور دوسرا اشکال کہ کاتب المغیرہ بن شعبہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا جو مرسل ہوا. خلاصہ کلام بھائیو یہ حدیث ضعیف ہے، اور کئی ائمہ نے اس حدیث کو صراحتاً ضعیف قرار دیا، جیسے امام بخاری، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابو حاتم، ابو زرعہ، دارقطنی وغیرہم. اور جو صحیح حدیثیں ہیں جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق اس کے خلاف ہیں. کہیں نہیں آتا کہ نیچے حصے پر مسح کرو، سب اوپر کے حصے پہ آتا ہے. اس کے بعد تیسری جو حدیث ہے اور آخری حدیث ہے آج کی اس مجلس میں، وعن علی رضی اللہ عنہ قال لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داود باسناد حسن. حدیث کا ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو، فرماتے ہیں اگر دین کا دار و مدار رائے اور عقل پر ہوتا، ہر انسان کی عقل اس کی سوچ کے مطابق ہوتا، تو پھر موزوں کی نچلی سطح پر مسح کرنا اوپر کی بنسبت زیادہ قرین قیاس تھا. اگر دین کا دار و مدار عقل پہ ہوتا تو آدمی مسح کیا کرتا؟ موزوں کے اوپر حصے پر یا نیچے حصے پر. پھر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے صرف بالائی حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے، صرف بالائی حصے پر، اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. یعنی نیچے جو عقل کہتی ہے نیچے، اس پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح نہیں کیا بلکہ اوپر کے حصے پر. اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. حدیث کے تخریج ابو داؤد نے روایت کی ہے، پیج نمبر 34، حدیث نمبر 162، کتاب الطہارہ، باب کیف المسح. اس کا اسناد اس طرح ہے، روایت کرتے ہیں اپنے استاد محمد بن العلا سے، جو روایت کرتے ہیں حفص بن غیاث سے، جو الاعمش سے، جو ابو اسحاق السبیعی سے، جو عبد خیر سے روایت کرتے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور اس کے الفاظ بھائیو کئی ہیں جو علی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہیں. ادھر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا کیا درجہ عطا کیا ہے؟ حسن کہا ہے. ان کی ایک دوسری کتاب التلخیص الحبیر ہے، اس میں انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، ادھر انہوں نے صحیح قرار دیا. بہرحال حدیث اس طرح مقبول کے درجے میں ہے. حدیث کے الفاظ کے متعلق حدیث کے طرف رجوع ہوتے ہیں. لو كان الدین بالرأی، لو یہ حرف شرط غیر جازم ہے، حرف امتناع الامتناع. لو كان الدین، الدین سے مراد کیا ہے؟ اسلام یا اسلام کے احکام، اسلام کے احکام. اور الرأی لو كان الدین بالرأی، رأی سے مراد کیا ہے؟ عقل، رائے، سمجھ، یا جو کچھ استنباط اس سے کچھ مفہوم نکالتے ہیں اپنے حساب سے کہ ایسا ہونا چاہیے. المهم جو انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے بغیر شریعت کی طرف رجوع کرتے ہوئے. تو معنی مطلب اس کا بھائی واضح ہے کہ اگر شریعت کے احکام محض عقل اور سوچ اور رائے کے بنا پر اخذ کیا جاتا تو کیا جرابوں پر یا موزوں پر جو مسح کیا جاتا اس کے نیچے حصے پر مسح کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے اسی سے بندہ چلتا ہے، گرد غبار اسی پہ لگتا ہے، یا اگر گندگی کی بات ہے تو اسی پہ
گندگی لگتی ہے. اسی لیے آپ موزہ جب نکالتے ہیں بھائیو کہاں زیادہ گندہ دکھتا ہے؟ اوپر والے حصے میں نیچے؟ یقیناً نیچے والا. اس کا کبھی جب سفید ہوتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے, 2 کلر کا دیکھتے ہیں تو 2 کلر دکھتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ مراد ہے. تو مقصد ادھر یہ ہے کہ آدمی کی عقل اگر ایسے کہہ رہی ہے اور شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے تو کیا اس کو کرنا چاہیے؟ شریعت کو لے لینی چاہیے, نہ کہ اپنی عقل کو مقدم کرنی چاہیے. اگرچہ بھائیو حقیقت میں جو عقل سلیم ہے شرع صحیح کی مخالفت کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے. جو اگر عقل صحیح انداز سے آدمی سوچے تو حقیقت میں شریعت کے جو صحیح مسئلے ہیں اس کے مخالف وہ عقل کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے. اور یہ بھی بھائیو کچھ اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ادھر لو کان الدین بالرأی, اگر دین کا دار و مدار اس کے احکام عقل پر منحصر ہوتے, ادھر رأی سے جو مراد ہے عقل, وہ بھی عقل جو کچی سوچ, جلد بازی والی سوچ, ہاں اگر آدمی سوچے گا تب. ورنہ عقلی اعتبار سے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اوپر کا مسح کرنا زیادہ اولا ہے, ممکن ہے عقلی اعتبار سے بھی. ہاں حیدر بھائی, عقلی اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اوپر کا حصہ مسح کرنا زیادہ اولا ہے نیچے کے حصے سے. کیسے؟ یا نہیں ممکن ہے, یا عقلی اعتبار سے ناممکن ہے کہا جائے کہ اوپر کا حصہ اولا ہے مسح کرنے کا؟ تعجب کر رہے ہیں آپ لوگ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقلی اعتبار سے نیچے کا حصہ مسح کرنا چاہیے, عقلی اعتبار سے اوپر کا مسح تو نہ ممکن ہے, لیکن ہم شریعت میں اس لیے ہم سمعنا ہوتا ہے نا. صحیح بات ہے, بالکل. عقلی اعتبار سے اگر آپ گہری عقلی نظر سے دیکھیں, یا عقلی یا رائے اچھی سوچ, تو بھائیو اوپر کا مسح کرنا زیادہ اولا ہے. اس لیے ادھر مقصد جو مسح کا صفائی ستھرائی نہیں ہے, ادھر صفائی ستھرائی نہیں ہے, بلکہ محض یہ عبادت ہے جو شریعت نے ایک آسانی دی ہے. تو ہم تعبداً للہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کر رہے ہیں. ادھر صفائی مسئلہ نہیں ہے. اگر صفائی کا مسئلہ ہوتا تب نیچے کا مسح کرنے کا حکم ہوتا, اور حقیقت میں اگر بندہ نیچے مسح کرنا جائے گا تو ہاتھ بھی اس کے گندے ہو سکتے ہیں, اور مزید وہ اگر جو سوکھ گیا ہو وہ گندگی, کوئی ضروری نہیں نجاست ہو, وہ اور پھیل جائے گی. تو عقلی اعتبار سے بھی اوپر کا حصہ مسح کرنا چاہیے. بہرحال یہ لمبی اس میں یہ بات ہے, لیکن شاید سمجھ یہ ہوں گے. میں تردد میں تھے دوسری بات ذکر کروں یا نہ کروں, اس لیے ہو سکتا ہے کچھ سمجھنے میں مشکل ہو جائے, لیکن سمجھ گئے تو الحمدللہ, نہیں سمجھ گئے تو پہلی بات کافی ہے کہ عام اگر نظر دوڑائے تو آدمی کہے گا نیچے کا حصہ مسح کرنا چاہیے, اوپر نہیں. لیکن اس لیے شریعت کہہ رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا مسح کیا تو ہم اوپر کا حصہ مسح کریں گے. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ بھائیو تعلیل ہے, تعلیل یعنی سبب ہے کیوں کہ عقل کیوں ہم مسح کر رہے ہیں اوپر, یا کیوں نیچے کا حصہ اولا نہیں ہے کہ مسح کرنا چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ اوپر کے حصے پر مسح کر رہے ہیں. اس حدیث سے بھائی جو مستنبط فائدے ہیں ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کے متعلق وہ کہاں مسح کرنا چاہیے؟ اوپر کے حصے پر, نہ کہ نیچے, نہ کہ سائٹ, اور نہ کہ اوپر اور نیچے دونوں, جس طرح کی اس حدیث میں ہے جو صحیح حدیث علی رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد سے مروی ہے. تو اس طرح جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا بھائیو واجب یہ ہے کہ اوپر والے حصے پر, قدم کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے, اور یہ درست نہیں ہے کہ آدمی نیچے کا حصہ مسح کرے یا دونوں سائڈ پر مسح کرے. نہ ایسے ہی یہ بھی مشروع ہے کہ اوپر کا بھی مسح کرے اور نیچے کا بھی مسح کرے, نہیں, مسح کرے تو صرف اوپر والے حصے پر, جس طرح کی علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں بات واضح ہے. طبعاً ایک دوسرا قول ضرور ہوگا, اس لیے کہ ابھی ایک روایت گزری اس سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ اوپر اور نیچے دونوں مسح کرنا چاہیے. کچھ اہل علم نے اس کا کہا, ان سے مروی ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے اوپر اور نیچے دونوں کا مسح کرنا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْخُفَّيْن
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے جو حصے تھے اسی پر مسح کرتے تھے. وَلَمْ يَصَحْ عَنْهُ مَسَحَ أَسْفَلَهُمَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نیچے کا حصہ مسح کیا ہے، إِلَّا فِي حَدِيثٍ منقطع، سوائے ایک حدیث میں جو منقطع ہے، جس کی وضاحت ذکر کی گئی ہے کہ ثور بن یزید نے رجاء بن حیوہ سے نہیں سنا. پھر ایسے اس کے اندر ارسال ہے، کاتب بن مغیرہ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. والاحادیث الصحیحہ علی خلاف، اور صحیح جو حدیثیں اس کے خلاف ہیں. تو المہم وہ حدیث صحیح نہیں تاکہ اس پر اعتبار کیا جائے. تو یہ بھائیو، یہ پہلا یہ مسئلہ ہے اور واضح مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے اور ایک بنیادی بات ہے کہ احکام دین وحی الہی پر مبنی ہے. احکام دین وحی الہی پر مبنی ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. شریعت ہم یہ کس لیے اس کو حلال حرام کہتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کس پر منحصر ہے، مبنی ہے وحی الہی پر جو قرآن اور حدیث ہے. عقل و رائے پر نہیں ہے. تو کوئی آدمی اپنی عقل سے یار یہ ہماری بات میں، ہمارے دماغ میں بات نہیں گھس رہی ہے، کس طرح ایسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کی عقل کا کوئی اعتبار ادھر نہیں ہے، شریعت کا اعتبار ہے. اور آپ کی عقل اگر نہیں مان رہی ہے تو بھائیو شریعت کو مقدم کریں. اگرچہ جو عقل سلیم ہے، جو صحیح عقل ہے، وہ شرع صحیح کی مخالفت نہیں کرتی ہے، تعارض اور تضاد کبھی بھی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر کبھی کچھ مسئلے میں ایسا ہوا کنفیوز آدمی، تو ادھر بھائیو اپنی عقل کو متہم کرے کہ عقل میں، ہماری عقل میں، اس کی سمجھ میں کچھ کمی اور قصر ہے. اور یہ لوگوں میں بھائیو ہوتا ہے، سب لوگوں کی عقل مفاہیم سمجھ ایک ہے نہیں ہے. لوگوں کے حوالے بھی کر دیا جائے اس مسئلے میں، وہ بھی دنیا کے اقوال، دنیا کے آراء، دنیا کے اجتہادات کریں گے، سب کی الگ الگ رائے رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تو عقل بھی حقیقت میں مختلف ہے. تو المہم تو احکام دین وحی الہی پر مبنی ہے، نہ کہ عقل و رائے پر. اور بھی کچھ فائدے تھے اس میں، لیکن ایک فائدہ من باب مزید اضافہ کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں رد ہے ان رافضیوں پر جو علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سب سے بڑا امام تسلیم کرتے ہیں، اور پھر یہی جو روایت کرتے ہیں جرابوں پر مسح کرنا، وہ اس پر عمل نہیں کرتے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رافضیوں نے 3 چیزوں میں انہوں نے مخالفت کی پیروں کی طہارت کے متعلق. ہاں ذکر کر سکتے ہیں بھائیو، باب الوضو میں اس کا ذکر آ چکا ہے. 3 چیزوں میں انہوں نے مخالفت کی پیروں کی غسل یا طہارت کے متعلق. مسح نہیں کرتے، دوسرا ان کے پاس پہلے رائٹ اور بعد میں لیفٹ نہیں. اچھا نہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں اگر پیر دونوں اوپن ہیں، موزہ نہیں پہنا ہوا آدمی، مکشوف ہیں، تو کہتے ہیں مسح کرنے کے قائل ہیں، دھلنے کے نہیں. یہ نمبر 1. پھر ایسے ہی اگر جراب پہن لیتا ہے تو اس پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں. تو پیر اگر کھلے ہوئے ہیں تو دھلنے کے قائل نہیں ہیں، مسح کے بس قائل ہیں. اور اگر موزہ پہنا ہوا بندہ تو مسح کے قائل نہیں ہیں. نمبر 3 انہوں نے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ہے نا، کعبین کہاں ہیں؟ وہ دونوں ہڈیاں جو پنڈلی میں ہیں. وہ کہتے نہیں ہڈیاں وہ ہے جو قدموں میں ہیں، نیچے جو ہے چھوٹی سے جو ہڈیاں وہ ہیں. اس طرح وہ آدھا پیر بس مسح کرتے ہیں، یا دھلنا بھی ہوتا ہے تو سمجھیے اسی کو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو اس طرح 3 چیزوں میں انہوں نے مخالفت کی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح جہالت اور گمراہی میں رکھے. اللہ رب العزت ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.